بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کی باتیں۔ دولت اور روزی سے متعلق حکم۔ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے۔ نماز کے اہتمام سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صدقے کے ذریعے رزق اتارو۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ تقویٰ اور استغفار سے ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ صلہ رحمی سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ صبح سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ سورہ واقعہ کی گھر میں تلاوت کرنے سے فاقہ نہیں آتا۔ مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کے متعلق حکم۔ دعا آتی ہوئی مصیبتوں کو روک دیتی ہے اور آ چکی مصیبتوں کو دفع کر دیتی ہے۔ صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر تکلیف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ سویرے سویرے صدقہ کرنے سے بلائیں آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ بیماریوں اور صحت سے متعلق حکم۔ نماز بیماریوں کو رفع کرتی ہے۔ نماز بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے۔ نماز میں شفا ہے۔ نماز صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ نماز کاہلی کو دور کرتی ہے۔ اپنے بیماریوں کا صدقے سے علاج کیا کرو۔ صدقہ بیماریوں کو ہٹاتا ہے۔ صدقہ کرنا 70 بلاؤں اور مصیبتوں کو ہٹاتا ہے جن میں کم سے کم درجہ جذام اور برس کی بیماری ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ دوا ہے جس میں سب درجہ غم کا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے کم درجہ غم کا ہے۔ اپنے بیماریوں کی صدقے سے دوا کیا کرو۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ سفر کرنے سے صحت ملتی ہے وغیرہ کے چند ارشادات ہی یہاں پر نقل کیے گئے ہیں، ورنہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر لمحے میں ہماری کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم موجود ہیں۔ اس طرح ہمیں ناکامیابی سے بچانے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ زنا، بے حیائی اور بدکاری سے قید، ذلت، تنگ دستی آتی ہے کہ زنا سے موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بے حیائی کے کام میں پڑنے سے طاعون، پلک اور ایسے مرض ظاہر ہوتے ہیں جو باپ دادا میں کبھی نہ ہوئے تھے۔ جس قوم میں رشوت کا لینا دینا ہو یا خیانت کرتی ہو، ان کے دلوں پر مخلوق کا رعب چھا جاتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے روزی بند کر دی جاتی ہے۔ قید اور سخت محنت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں۔ فیصلوں میں ظلم کرنے کی وجہ سے قتل کی زیادتی ہوتی ہے۔ بد عہدی کرنے سے سر پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے محرومی ہوتی ہے اور ماں باپ کے ستانے سے دنیا میں مرنے سے پہلے ہی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کو نہ کرنے سے، حرام کھانا نہ چھوڑنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظلم اور جھوٹی قسم مال کو برباد، عورتوں کو بانجھ اور آبادیوں کو خالی کرا دیتی ہے۔ نماز کی صفیں ٹھیک نہ کرنے سے دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ادا نہ کی گئی تو وہ زکوٰۃ کا حصہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب آلات موسیقی کا سامان اور بے حیائی ہوگی تو نئی نئی بیماریاں آئیں گی۔ جھوٹ بولنے سے آئی ہوئی روزی واپس چلی جاتی ہے وغیرہ خبریں دنیا کی اسباب سے برابری کے
ٹکرا لے رہے ہیں، دنیا کے اسباب سے برابر کی ٹکر لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں اللہ رب العزت سے دلانے کے لیے یقینی اسباب بتلائے تھے، نہ کہ آپ نے اپنے صحابہ کو دنیا کے اسباب بتلائے۔ دنیا کے یہ اسباب تو ان کے لیے ہیں جنہیں اعمال نہیں ملے ہیں، اور جو ایمان لے آیا اس کے لیے تو اللہ رب العزت کی قدرت سے براہ راست لینے والے طریقے ملے ہیں کہ اعمال نام کی مخلوق اور اس مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی شکلیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے اعمال نام کے امر، جس کو اپنی امت سے حاصل کرنے کا اور اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ پھر ایسا ہی نہیں بلکہ ان اعمال نام روحوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو کچھ دینے کے وعدے کیے ہیں وہ نفع اور فائدے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ ان وعدوں کے یقین کے ساتھ ہر عمل کو اختیار کرنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہلاتا ہے کہ ایسا کرنے والا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے۔ پر اب اس نے اعمال نام کو امر کو حاصل تو کر لیا، لیکن ان امر سے فائدہ اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو کچھ ملنے کے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہونے کے لیے اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، یعنی ان امر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان اعمال نام کی روحوں کی ایک مخصوص شکل بنانی ہوگی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دکھلائی ہے، جیسے نماز کی شکل کہ کسی طرح قیام کرنا، کیسے رکوع کریں، قوما، سجدہ، جلسہ، قاعدہ، سلام کا پھیرنا وغیرہ، اور کس ارکان کو کرتے وقت زبان سے کیا کہنا ہے، نگاہ کہاں رکھنی ہے، پھر اس دھیان اور خیال کے ساتھ کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، یا اس کا آخری درجہ کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور دل میں اس نماز کی روح پر کیے ہوئے وعدوں کا یقین ہو۔ اس سے سارے مسائل کے حل ہو کہ یقین کے ساتھ دنیا آخرت کے وعدوں کی غرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے اس کی ظاہری اور باطنی شکل کو بنانا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہلائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔